اب میں اس عظیم شخصیت کو اظہار خیال کے لیے دعوت دے رہا ہوں. عالمی شہرت یافتہ و گولڈ میڈلسٹ عظیم قاری قرآن جناب محترم قاری محمد ذیشان حیدر صاحب، چیئرمین و بانی اقرا انٹرنیشنل قرات اکیڈمی، آپ کی خدمت میں ملتمس ہوں آپ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اور ساتھ ہی عظیم قاری قرآن کو انشاءاللہ آپ ہی دعوت پیش فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سامعین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج 37ویں نشست جاری و ساری ہے. اور ہماری یہ جتنے پروگرامز گزشتہ پروگرامز ہوئے ہیں یہ ایک مشن کا حصہ ہیں اور وہ مشن پیغام قرآن کو عام کرنا ہے. سامعین محترم، آج کے اس پرفتن دور میں سوشل میڈیا کا دور ہے، جہاں پر آپ کو ہر طرح کی چیز دیکھنے کو سننے کو ملتی ہے. وہاں پر جو اہل ایمان کی اصل روح ہے، قرآن، تلاوت قرآن، وہ خال ملتا ہے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم دور حاضر میں جس چیز کو اپنے ٹرینڈ میں لائیں گے وہی دنیا دیکھے گی بھی، سنے گی بھی، اور اسے اپنائے گی بھی. یہ ایک علیحدہ بات ہے کہ اس کے اندر حقیقت کتنی ہے یا اپنانا کتنا چاہیے، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے. اقرا انٹرنیشنل کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان بنانے کے بھی کچھ اغراض و مقاصد تھے، اور اس کا جو بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر اللہ اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو عام کیا جائے. اسی لیے ہم اسے ریاست مدینہ، دوسری ریاست مدینہ سے بھی یاد کرتے ہیں. لیکن بدقسمتی آج جو قرآن ہے، تلاوت قرآن ہے، تعلیمات قرآن ہے، اسے ہم نے پس پش ڈال دیا ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ ایک مشن کے تحت سالانہ نہیں ماہانہ نشست رکھی تاکہ پاکستان میں جو قرآن کے حوالے سے ٹیلنٹ موجود ہے اس کو پبلک تک، لوگوں تک پہنچایا جائے. اور یہ ہمارا حق بھی ہے اور یہ فرض بھی ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ ہماری محافل میں قاری قرآن کو اس وقت پڑھنے کا موقع ملتا ہے جب میزبان بھی موجود نہیں ہوتا. اگر ہم قرآن کو وہ عزت، وہ وقار دیں اپنی محافل میں، اپنی تقاریب میں، جب کوئی بھی محفل اپنے بام عروج پر ہوتی ہے اس وقت قاری قرآن کو پڑھنے کا موقع دیں تو پھر آپ کو بھی سننے کا مزہ آئے گا اور قرآن پڑھنے والے کو قرآن کا مزہ آئے گا. اور پھر وہ یہی اس کی تکریم بھی ہے. ہم ایک فارمیلٹی کے طور پر، دنیا داری کے طور پر ابتدا میں تلاوت
کروا دیتے ہیں کہ دنیا یہ نہ کہے کہ پروگرام کا آغاز ہوا اور تلاوت بھی نہیں ہوئی۔ تو اسی مشن کی، اسی ضمن کی یہ ایک کڑی ہے، اور آج کی یہ جو نشست ہم نے وطن عزیز پاکستان کے معروف قاری قرآن حال ہی میں سرزمین برطانیہ سے واپس لوٹے ہیں، وہاں پر بھی پاکستان کی نمائندگی انہوں نے کی۔ میری مراد فضیلت الشیخ زینت القراء قاری اجمل علی قادری صاحب آپ کے اعزاز میں انعقاد پذیر ہے، اور ہماری یہ کوشش رہی ہے، اور اب تو میرے خیال میں کئی نشستیں ہو چکی ہیں جو ہم نے قراء کے آغاز میں کی ہیں، اور اس کا بنیادی مقصد بھی یہی ہے کہ اہل ایمان کو، اہل پاکستان کو قرآن اور قاری قرآن کا جو درجہ ہے، مقام ہے، اس سے روشناس کرایا جائے۔